پیارے بچوں، ٹونی چڑیا کی ساس بہت ہی سخت تھی۔ وہ اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا کرتی تھی۔ ٹونی کا شوہر مر چکا تھا، لیکن اس کی ساس اس سے ذرا بھی اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ ہر وقت گھر کے کام کرواتی اور اپنی ٹانگیں بھی دبواتی اور چڑیا سے کھیتی کا کام بھی کرواتی تھی، لیکن چڑیا کو کھانے کے لیے بہت ہی تھوڑا سا دیتی تھی۔ ہر وقت اس سے غصے میں بات کرتی تھی۔ چڑیا کا گھر تھا تو بہت پیارا، مگر اس کو سونے کے لیے اسٹور ملتا تھا۔ ایک دن چڑیا کی ساس نے کہا کہ پھل بہت مہنگے ہو گئے ہیں اور جامن تو 200 روپے کلو مل رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس دفعہ تم جامن کی کھیتی لگاؤ، اور سنو، میٹھے والے جامن کے بیج لانا، ورنہ اگر کھٹے ہوئے تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اور اچھی سی جا کر کھیتی کرو، اور جامن کی اچھی فصل چاہیے مجھے اس دفعہ۔ چڑیا نے کہا ٹھیک ہے ماں جی، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں جامن کے میٹھے والے بیج لے کر آؤں گی۔ چڑیا نے یہ جب کہا تو کوی نے کہا کہ خالی جامن کی کھیتی نہیں کرنی، سبزیاں بھی اگانی ہیں۔ تو چڑیا نے کہا ٹھیک ہے ماں جی، اور پھر چڑیا وہاں سے بیجوں کی دکان پر آ گئی اور الو سے کہا کہ الو بھائی، مجھے جامن کے بیج دے دو۔ الو نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ رہے جامن کے بیج۔ لیکن چڑیا نے کہا کیا یہ میٹھے ہوں گے؟ مجھے صرف میٹھے والے چاہیے۔ لیکن الو نے کہا میں گارنٹی تو نہیں دیتا، کیونکہ میٹھے کھٹے دونوں ہی ہوتے ہیں، یہاں پر میرے پاس صرف میٹھے والے نہیں ہیں۔ چڑیا نے کہا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ میٹھے والے کہاں سے ملیں گے؟ تو الو نے کہا وہ تو تمہیں ہمالیہ کے جنگل سے ملیں گے، وہاں سے جاؤ اور لے آؤ۔ چڑیا نے کہا ٹھیک ہے میں جاتی ہوں، اور چڑیا وہاں سے اڑ گئی ہمالیہ کے جنگل میں، اور وہاں سے اس نے بہت ہی سارے بیج اکٹھے کیے اور ایک تھیلی بنا لی۔ ہمالیہ کا جنگل بہت دور تھا۔ اڑتے اڑتے چڑیا کو شام ہو گئی تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ وہ گھر کیسے جائے، رات ہو جائے گی، اور چڑیا بہت زیادہ تھک گئی تھی اڑتے اڑتے، کیونکہ پہلے اس نے گھر کا کام کیا اور پھر وہ دکان پر گئی تھی اور وہاں سے ہمالیہ کے جنگل آئی، اور اب اسے واپس بھی جانا تھا اور ساتھ میں بیجوں کا بوجھ بھی تھا۔ لیکن چڑیا نے ہمت نہ ہاری اور اڑتے اڑتے گھر آ گئی۔ کوی بہت ہی غصے میں تھی کیونکہ شام ہو گئی تھی اور ابھی تک کھانا نہیں بنا تھا اور چڑیا واپس نہیں آئی تھی۔ کوی کو بھوک لگ رہی تھی۔ اتنے میں چڑیا تھیلی لے کر آ گئی بیجوں کی۔ کوی نے کہا بہو، اتنی دیر لگا دی تم نے، میرے لیے ابھی تک کھانا بھی تیار نہیں ہوا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ چڑیا نے کہا ماں جی، میں ہمالیہ کے جنگل سے میٹھے بیج لائی ہوں، اس لیے مجھے دیر ہو گئی، ابھی میں آپ کے لیے کھانا تیار کر دیتی ہوں۔ تو کوی نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ جلدی سے کھانا بناؤ میرے لیے، میں جاتی ہوں ذرا کالو کوے کی طرف تاکہ اس کو کھیت میں پانی لگانے کے لیے کہوں، جب واپس آؤں تو کھانا تیار ہونا چاہیے اور صبح ہی تم بیج کھیتی میں دبا دینا۔ یہ کہہ کر کوی وہاں سے اڑ گئی۔ اتنے میں چڑیا کھانا بنانے لگی۔ وہاں پر جب وہ کالو کوے کے پاس آئی تو کالو کوا اور اس کی بیوی گوری کھانا پکا رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے، اور کالی کوی آ گئی اور اس نے کہا کہ ارے کالو بیٹا، تم اپنے گھر میں جب بیٹھے ہو آرام سے اور تمہیں نہیں پتا کیا کھیتوں کو پانی دینا ہے؟ کوے نے کہا ارے ہاں آنٹی، آج رات کو میں اپنے کھیتوں میں پانی دوں گا۔ تو کوی نے کہا ارے میرے کھیتوں میں بھی پانی لگا دینا ساتھ ہی۔ کوے نے کہا آپ فکر ہی نہ کریں، میں آپ کے کھیتوں میں پانی لگا دوں گا، لیکن کون سی کھیتی کرنی ہے؟ تو کوی نے کہا ارے میری بہو ہمالیہ کے جنگل سے میٹھے جامن کے بیج لائی ہے اور میں وہی دباؤں گی۔ اس دفعہ تو جامن کی رقم بہت ہی زیادہ ہوگی کیونکہ جامن 200 روپے کلو ہیں۔ تو کالو نے کہا ٹھیک ہے۔ وہاں پر چڑیا نے کھانا تیار کر لیا تھا اور انتظار کر رہی تھی کہ اس کی ساس آئے۔ تو اس کی ساس آ گئی اور چڑیا نے کہا ماں جی، کھانا تیار ہے، کھانا کھا لو۔ تو کالی کوی نے کہا ٹھیک ہے، اور صبح ہی تم کھیتی میں بیج دبا دینا، میں نے کالو کوے سے کہہ دیا ہے کہ وہ تم اپنے جنگل میں پانی لگانے کے بعد ہمارے کھیتوں میں بھی پانی لگا دے گا۔ چڑیا نے کہا ماں جی، میں سب کچھ کر لوں گی، اور میں سبزیوں کے بیج بھی لے آئی ہوں، آپ کے کہنے کے مطابق سبزیوں کے بیج بھی لگاؤں گی اور ساتھ ساتھ سبزیاں بھی اگیں گی اور ہم سبزیاں بھی بیچیں گے، آپ فکر ہی نہ کریں، اس دفعہ میں بہت زیادہ محنت کروں گی۔ چڑیا بہت ہی
خوشامد کر رہی تھی اپنی ساس کی۔ ادھر کالو کوا اور گوری کوی باتیں کر رہے تھے۔ گوری کوی نے کہا، ارے کالو، ہم بھی جامن کی فصل اگاتے ہیں، جامن کی اس دفعہ بہت زیادہ رقم ہے، جامن تو 200 روپے کلو بک رہے ہیں۔ کالو نے کہا، ٹھیک ہے، ہم جامن کے بیج لگا لیں گے، لیکن یہاں پر تو کھٹے بیج ملتے ہیں۔ گوری نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں چڑیا کے بیج اپنے بیجوں کے ساتھ بدل لوں گی، اس کی تم ٹینشن نہ لو۔ کالو کوے نے کہا کہ ایسا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہو، مزہ آ جائے، ہماری فصل تو بہت ہی میٹھی اور اچھی ہوگی اور ہم اس کو مہنگے داموں بیچیں گے، کیونکہ جامن تو بہت ہی اوپر جا رہے ہیں۔ گوری نے کہا، ارے تم میرا کمال دیکھو، بس تم میرے لیے سونے کا سیٹ تیار رکھو، باقی سب کام میرا ہے۔ اگلے دن جب چڑیا اپنے کھیتوں میں بیج بونے کے لیے گئی تو گوری کوی بھی وہاں پر آ گئی اپنے بیج لے کر، اور اس نے چڑیا کو باتوں میں لگا لیا۔ اب چڑیا کا تھیلا اور گوری کوی کا تھیلا بالکل ایک جیسا تھا، کیونکہ گوری نے چپکے سے دیکھ لیا تھا، اور پھر گوری نے چڑیا کو باتوں میں لگا کر وہ تھیلے بدل لیے۔ چڑیا کو پتہ ہی نہ چلا، بیچاری چڑیا گوری کی باتوں میں آ گئی اور وہ باتیں کرتے کرتے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب کوی نے وہ تھیلا بدل لیا ہے۔ اور پھر کوی نے چپکے سے وہ تھیلا اٹھایا اور کہا کہ اچھا بہن، میں تو چلتی ہوں، تم اپنے بیج کھیتی میں دبا دو تاکہ تمہاری فصل آئے، ورنہ تمہاری ساس تو بڑی ظالم ہے، تمہیں تو مار دے گی۔ اور پھر چڑیا نے وہ بیج فصل میں بونے شروع کر دیے۔ چڑیا بہت محنتی تھی، اس نے بہت محنت کی، کھیتی میں بیج دبانے کے بعد اس نے ان کو پانی دیا اور پھر ہر روز وہ ان کی دیکھ بھال کرنے لگی، اور چڑیا کی فصل کچھ ہی دنوں میں بہت اچھی ہو گئی، بہت ہی اچھے جامن لگے تھے، چڑیا بہت خوش تھی۔ اتنے میں کالی کوی آئی اور کہا، ارے چڑیا، یہ تو بہت ہی اچھی فصل ہوئی ہے ہمارے جامنوں کی، میں اب بیوپاری کو لے کر آتی ہوں، وہی اس کے دام لگائے گا۔ اور وہ اڑ گئی۔ چڑیا وہاں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں گوری کوی آ گئی۔ گوری کوی اور کالو کوا وہاں پر آئے تو انہوں نے اپنی فصل دیکھی اور کہا کہ واہ واہ گوری، دیکھو تو کیسی فصل ہوئی ہے ہماری، میٹھے شہد ہیں ہمارے جامن، بہت ہی اچھے دام ملیں گے۔ گوری نے کہا، ارے سارا کمال تو میرا ہے، نہ میں جامن کے بیج بدلتی اور نہ ہی اتنی اچھی میٹھی میٹھی فصل ہوتی ہماری۔ اب دیکھو چڑیا کا کیا بنتا ہے، اس کی ساس نے تو اس کو مار مار کے کچومر بنا دینا ہے۔ اچھا، میں ذرا جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ کیا حال ہے وہاں۔ پھر گوری کوی چڑیا کے پاس آئی جو کھیت میں کھڑی تھی اور انتظار کر رہی تھی اپنی ساس اور بیوپاری کا۔ گوری نے کہا، ارے گوری، ہماری تو فصل میٹھی شہد ہے، تمہارے جامن کیسے ہوئے ہیں؟ چڑیا نے کہا، ارے کوی بہن، ہم نے تو ابھی چکھے ہی نہیں۔ اور پھر اس نے ایک درخت سے جامن اتارے اور کوی نے کھائے تو کہا، ارے ارے، یہ تو بالکل کھٹے ہیں، بہت ہی زیادہ۔ جب چڑیا نے بھی کھائے تو جامن بہت کھٹے تھے۔ چڑیا بہت پریشان ہوئی۔ گوری نے کہا، یہ تو ایک کے پھل تھے نا، دوسرے درخت سے بھی اتار کر دیکھو۔ چڑیا نے باقی درختوں کے پھل بھی اتارے اور چکھے تو وہ سارے کھٹے تھے۔ چڑیا بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ اس کی ساس تو اب اسے بالکل نہیں چھوڑے گی۔ گوری نے کہا، اچھا بھائی، میں تو چلتی ہوں، اپنی فصل کو بیچنا بھی ہے نا، تم دیکھو اب کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ، تمہاری ساس تو تمہیں بہت مارنے والی ہے۔ چڑیا وہاں بیٹھ کر بہت رونے لگی، اور تبھی وہاں پر ایک پری آ گئی اور پری نے کہا، ارے ٹونی چڑیا، کیوں روتی ہو؟ اتنی محنت کی ہے اور تم اتنی اچھی ہو، اور تمہاری ساس تمہارے ساتھ اتنا ظلم کرتی ہے، مجھے سب پتہ ہے، میں آتے جاتے سب دیکھتی ہوں۔ اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں، میں اپنے جادو سے ان تمام پھلوں کو میٹھا کر دیتی ہوں۔ اور پھر پری نے سارے درختوں کو میٹھا کر دیا اور کہا کہ یہ تو اتنے میٹھے ہیں کہ ایسے تو اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور پھر پری وہاں سے چلی گئی۔ چڑیا نے پھل چکھے تو واقعی میٹھے تھے۔ اتنے میں کالی کوی ساہوکار کو لے کر آ گئی۔ اس نے سارے درختوں کا جائزہ لیا اور پھل کھائے اور کہا، ارے واہ واہ، اتنے میٹھے پھل تو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں کھائے، یہ تو کمال ہو گیا، ارے جتنے پیسے بولو گی اتنے دوں گا۔ تب اس نے ایک موٹی رقم کالی کوی کو دی اور وہاں سے چلا گیا، یہ کہہ کر کہ وہ جلد ہی یہ فصل اتروا لے گا۔ اب
اس کی ساس نے اپنی بہو سے کہا کہ بہو مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا، تم نے اتنی محنت کی، یہ سارا تمہارا ہی ہے، تمہارا ہی حق ہے، آئندہ میں تمہارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کروں گی۔ اور پھر اس نے اپنی بہو کو گلے لگا لیا اور اس کی بہو بھی اس کے گلے لگ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا آج سے تم میری بیٹی کی طرح ہو، میں تمہیں بالکل اپنی بیٹی کے جیسا رکھوں گی، مجھے معاف کر دینا۔ پیارے بچوں، یہ تھی ایک اچھی سی کہانی۔ اگر آپ یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو ابھی لائک والا بٹن دبا دیں جو کہ آپ کے سامنے ہی ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔